अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म, जिनकी बतौर वज़ीर आज़म टोटल मुद्दत ऑफिस के अंदर किसी भी तौर पे 9 साल से ज़ायद नहीं बनती, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को कम से कम 15 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए था। लेकिन उनकी पूरी तीनों दफ़ा की वज़ारत उज़्मा मिला के वो 9 साल, बल्कि चीफ मिनिस्टरशिप भी मिला के वो 9 साल नहीं बनती, हाँ, हालांकि 20 साल उनको रहना चाहिए था। तो क्या वजूहात हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ आज फिर इस निज़ाम की मजबूरी बन के वापस आया है। निज़ाम ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए नाक रगड़ी है, और वो तमाम चीज़ें जो कभी नवाज शरीफ के लिए दस्तयाब नहीं थीं, वो उसके लिए बाहम हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करार दिया गया तो उनकी पार्टी की हुकूमत होते हुए भी ऐसे बचुंगड़े आगे किए गए, ऐसे बौजने आगे मुतारफ़ करवाए गए मीडिया के ऊपर, जो नवाज शरीफ का नाम लेते हुए साथ में गाली बकते थे। उसको भगोड़ा और नाअहल कहते थे, उसकी साहबजादी को भगोड़ी कहते थे, उसकी बेगम को जो उस वक्त हयात थी उनको मकर करने वाली माई कहते थे। नवाज शरीफ का नाम मुस्बत तरीके से लेना अपनी नौकरी को जो है वो अलविदा कहने वाली बात थी। आप मीडिया से हटा दिए जाते थे। तो जब बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने कहा कि ये दुनिया के किसी भी मीडिया के एथिक्स के ख़िलाफ़ है, अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, तो उनको हटा के उनकी जगह के ऊपर बौजने मुसल्लत किए गए। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी घर पे कब्ज़ा कर लें और उसके मालिक को मार कुट के घर से बाहर निकाल दें, और वहाँ का जो चौकीदार बाहर बैठा हो उसको कहें कि आज के बाद इस घर के मालिक आप हैं, आपने इस घर को मेंटेन करना है और इसमें रहना है। वो चौकीदार जिसको गेट तो क्रॉस करने की इजाज़त है, लेकिन अंदर का जो दरवाज़ा है जो क्रॉस करके आप फिर लिविंग में दाखिल होते हैं, उससे वो आगे बेचारा कभी भी नहीं गया। ठीक है, बाहर वो बैठा हुआ है, उसको अगर आप वहाँ पे बिठा कहेंगे कि अब ये पूरा घर आपका है, तो वो फिर घर में घुस के जो हरकतें करेगा, वो अंदर जाके जो स्प्रिंग मैट्रेस लगा होगा उस पर चढ़ के छलांगे मारेगा, ठीक है, वो सीढ़ियों में से लुढ़कता हुआ वापस आएगा, बल्कि सीढ़ियों के साथ जो डंडा लगा होता है और नॉर्मली लकड़ी का लगा होता है, उसके ऊपर कीज़ी करता हुआ नीचे आएगा। वो उस तरह की हर वो हरकत करेगा जिसको हम छोटी हरकत कह सकते हैं, वाहियात हरकत कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से जब कद आवर लोगों को निकाल दिया, क्योंकि वो कद आवर लोग उन बौजनों से बहुत बड़े थे जो कि फ़ोन के ऊपर गालियां बक बक के हदायत दे रहे होते थे, और आज वो माफ़िया मांगते हुए पाए जा रहे हैं कि हमारी उस वक्त ड्यूटी ही यही लगी हुई थी, तो हम तो ड्यूटी के हाथों मजबूर थे। उन बौजनों ने ऐसे बौजने मुसल्लत किए कि वो बौजने आज तक तड़पते फिर रहे हैं, मचलते फिर रहे हैं। बिल्कुल उस तरह की वो जो बारीक मछली होती है चाइना के अंदर खाई जाती है, और जिसके ऊपर जब नमक छिड़का जाता है तो वो तड़पती है, बिल्कुल उनकी तरह तड़पते हुए पाए जा रहे हैं। वो मुसल्लत किए गए, और जामे तरीके से कोई शोबा ऐसा नहीं था जहाँ पे उनको मुसल्लत नहीं किया गया। और अल्लाह माफ़ी दे, चींटी से छोटे जहन हैं उनके और दिमाग हैं, और उन दिमाग के अंदर जो कुछ उनको भर के दिया गया था वो वही वक्तन फ़वक्तन उसको उगलते रहते हैं। और चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया के पैरेलल एक सोशल मीडिया भी वजूद में आ चुका है, और सोशल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो बौजने जो हैं चूंटी से छोटे अजहान वाले, वो इस पूरे मंजरनामे के ऊपर काबज़ होते हुए हमें नज़र आते हैं। इस मौजू पे हम बाद में गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या हैं, लेकिन पहले इस तरफ आ जाए। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज, जिनका नाम लेना
مثبت طریقے کے اندر یا مثبت آہنگ سے پہلو سے گناہ کبیرہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کو جا کے مختلف جگہوں پہ پیشیاں بھگتنی پڑ جاتی تھیں اور پیشیوں کے درمیان ان سے بدتمیزی فرمائی جایا کرتی تھی، وہ نواز شریف آ رہا ہے اور ان کے سامنے مینار پاکستان کے بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر عمران خان کے کامیاب ترین جلسے سے تقریباً 4 گنا زیادہ کرسیاں لگا کے مریم نواز شریف اپنے والد کا استقبال کریں گی۔ اس کو آپ مکافات عمل کہہ دیں، اس کو آپ اقتدار کی پینگ کہہ دیں کہ کبھی عروج کبھی زوال، اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن نواز شریف کا دور واپس آ رہا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں لینڈ کر چکے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر بعض شریر قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ جہاز لے کے اس لیے اسلام آباد پہنچا ہے کہ جب جہاز وہاں سے ٹیک آف کرے اور وہ اڈیالہ کے اوپر سے گزرے تو وہاں سے وہ ریس دے کے گیں 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 کر کے جو ہے وہ عمران خان کو پیغام دے کہ میں آ گیا ہوں، تیرے تمام تر حرکتوں کے باوجود میں واپس آ چکا ہوں۔ لیکن جو ہے وہ اصل میں وہ جو عدالتی ضروریات ہیں ان کے لیے انہیں اسلام آباد پہنچنا تھا، کچھ دستاویز کے اوپر دستخط کرنا تھے جو انہوں نے کر دیے ہیں، اور جب تک ہمارا یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد سے ٹیک آف کر کے لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے اوپر لینڈ کر چکا ہوگا، اور یہاں پہ ان کے سارے دیگر معاملات جو ان کے ساتھ آنے والی ٹیم ہے، ایئر بس 320 کے اندر بیٹھ کے آنے والی جو صحافیوں کی ٹیم جو ہے، وہ ٹیم جو ہوگی وہ اپنے امیگریشن وغیرہ کے معاملات سے نپٹ رہی ہوگی۔ یہاں سے نواز شریف جو ہے وہ لے جائیں گے جلسہ گاہ کے اندر۔ نواز شریف اگر بائی روڈ جاتے جو کہ ان کا انیشل پروگرام تھا تو ان کے اوپر وہی والی اٹیمپٹ ہو سکتی تھی جو 18 اکتوبر کو پاکستان واپس آنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ہوئی تھی۔ خفیہ اداروں کی اطلاعات کے مطابق 3 خودکش بمبار جو تھے وہ لاہور کے اندر کافی عرصہ پہلے لا کے اور کسی بھی جگہ کے اوپر بٹھا دیے گئے ہوئے ہیں اور ان کو روب عمل لایا جا سکتا تھا، لیکن یہ بات اگر کہہ دی جاتی اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو لوگ ڈر کے پھر مینار پاکستان بھی نہ جاتے، تو لہذا اس بات کو چھپایا گیا۔ آج اس جلسے کے اندر جو ہے یہ اٹیمپٹ دوبارہ ہو سکتی ہے کسی اور حوالے سے، اس لیے زیادہ مناسب ہوگا میرا ولاگ، چونکہ وہ لوگ زیادہ سنتے ہیں جو اس جلسے میں جا رہے ہوں گے، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر نظر رکھیں، کوئی آپ کو مشکوک چیز نظر آئے یا کوئی اس طرح کا کریکٹر نظر آئے اس کو اپنے سے دور بھگانے کی کوشش کریں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس کو ہاتھ اوپر مت اٹھانے دیں، کیونکہ خودکش بمبار کا بم اس وقت پھٹتا ہے جب وہ ہاتھ اوپر اٹھا دیتا ہے، وہ پارا سا بھرا ہوتا ہے، وہ پارا نیچے کو آ جاتا ہے اور نیچے کو آ جاتا ہے اور بم پھٹ جاتا ہے، تو ہاتھ اس کو اوپر نہ اٹھانے، اس کو ہاتھ اوپر کر کے اس کی تلاشی مت لیں، اس کو ہاتھ نیچے رکھ کے ہی اس کی تلاشی لیں تاکہ اس کو پکڑنے میں آسانی ہو سکے۔ خیر یہ تو ہے۔ اب جناب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ نواز شریف کو آج جب لینڈ کر رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے۔ میں خود بھی چونکہ معیشت کے اوپر نظر رکھنے والے صحافیوں میں خود کو شمار کرتا ہوں، میرا خیال ہے معیشت سے زیادہ ان کا چیلنج جو ہوگا وہ ہوگا درست اطلاعات کی فراہمی۔ نواز شریف وہ بات کہیں گے نہیں جو ان سے منسوب کر کے میڈیا میں پھیلا دی جائے گی، سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود کے اندر پھیلا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، نواز شریف جو ہیں وہ بات ان سے منسوب کر کے پھیلا دی جائے گی، اور جب تک اس کی کلیریفیکیشن آئے گی، چونکہ کلیریفیکیشن کرنے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ موجودہ ابلاغی نظام کے بندے نہیں ہیں،
وہ اس ابلاغی نظام کے بندے ہیں جس کو ڈھا کے، جس کو سکریپ کر کے یہ والا نظام لانچ کیا گیا ہوا ہے۔ وہ ابھی بھی کالموں میں زندہ ہیں، وہ کالم لکھنے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی فیچر میں زندہ ہیں، وہ فیچر رائٹنگ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی اخبار کی سرخی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے ادوار لد گئے، یہ دور گزر گئے۔ اب ٹک ٹاک کا دور ہے، اب ٹویٹر کا دور ہے، اب شارٹ ویڈیو کا دور ہے، ٹھیک ہے، 10 سیکنڈ کے اندر، 15 سیکنڈ کے اندر، 20 سیکنڈ کے اندر میسج کمیونیکیٹ کرنے کا دور ہے۔ ہمارے وہ والے جو دوست ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن وہ پچھلے نظام کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج جو نواز شریف کے لیے آج کے دن درپیش ہے کہ وہ جو سوشل میڈیائی مخلوق، اور تیار وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کی تھی، اور تیار کر کے اسے پالا، جمیا، پالیا، پوسیا، پڑھایا، لکھایا، 3 بیاہ کر کے وزیر اعظم بنایا، یہ وہ نسل ہے جس کو اتنا اوپر پہنچا دیا گیا ہوا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ہم تمہیں بھی ٹکریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی ٹکریں ماریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک ٹکر۔ اگرچہ نواز شریف کی قربان گاہ کے اندر 2 قربانیاں کل پیش کی گئی ہیں، ایک جناب پنڈی کے سب سے بڑے کریکٹر جناب شیخ رشید بٹ صاحب جو ہیں، ان کی جو ہے وہ انٹرویو، اس کو آپ یہ اس لیول کی ایک قربانی سمجھے، دوسری میں بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ بس جی یہ تھا نواز شریف کا سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ ابلاغی محاذ پہ ہوگا۔ عرفان صدیقی صاحب سن لیجئے میری گال، ہاں جی، وہ قطعاً معاشی محاذ پہ نہیں ہوگا۔ آپ کے مثبت معاشی اشاریے جو ہوں گے ان کو منفی کر کے پوری قوم کو رٹا کے یہ باور کرا دیا جائے گا کہ یہ جو آپ کو 170 روپے پٹرول مل رہا ہے یہ مہنگا ہے، اور عمران خان کے دور میں جو آپ کو 284 پہ پٹرول ملتا تھا، 217 پہ پٹرول ملتا تھا، وہ بڑا سستا تھا۔ یہ ان کو باور کرایا جائے گا۔ تو یہ ہے ابلاغی پروپیگنڈے کا کمال، جو کہ اس وقت منہ کھولے میاں محمد نواز شریف کا انتظار کر رہا ہے۔ آج کا جلسہ جو ہوگا اس کے بعد اصل چیلنجز شروع ہوں گے نواز شریف صاحب کے لیے بھی، جس کے اندر پہلے الیکشن کیمپین کرنا ہوگا اور پھر معیشت کی بحالی ہوگی۔ اور پاکستان کی معیشت اگر اگلے 3 سال کے اندر اس جگہ پہ واپس چلی جائے جہاں سے 2017 میں چلتی ہوئی معیشت کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ہم جمہوریت کے ذریعے جو ہے وہ شکست دیں گے، اس طرح کی بونگیاں مارتے ہوئے معیشت کے چلتے پہیے میں جو ڈنڈا واڑا گیا تھا، ڈنڈا بھی ٹوٹ گیا، معیشت بھی الٹی پئی ہے، اس جگہ پہ جانے کے لیے اگر اگلے 3 سال کے اندر معیشت اس جگہ پہ واپس پہنچ گئی تو یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا معاشی حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔